نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ قسط میں آپ سماعت فرما چکے کہ کس طرح سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں نے انفرادی طور پر داد شجاعت دی، اور کس طرح سے ایک ایک شخصیت ان کے سارے لشکر پر اور ان کے گروہوں پر بھاری تھی۔ اس قسط میں ہم کچھ مزید واقعات کا ذکر کریں گے۔ ہم حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے آخری وقت میں عاشوراء کے دن امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو جوائن کیا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، بیٹا اور ایک غلام بھی آپ کے ساتھ آئے۔ روضۃ الشہداء اور کچھ کتابوں کے مطابق ان چار شخصیات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تینوں یعنی حر بن یزید ریاحی کے بھائی، بیٹا اور غلام، یہ بھی حضرت حر بن یزید کے ساتھ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لڑے۔ بہرکیف حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکہ کربلا میں جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تو بہادری کے بڑے جوہر دکھائے، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کیا، جبکہ آپ بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ ان منافقوں اور ان فاسق اور فاجروں اور ان گمراہوں کا کلا کما کر رہے تھے۔ تو ابن سعد، حسین بن نمیر، یزید بن سفیان اور اس طرح کے دیگر جو سرکردہ لوگ تھے، یہ حر بن یزید ریاحی کی اپنے فوجیوں کے ساتھ جنگ کو بغور دیکھ رہے تھے، اور جانتے تھے کہ حر بن یزید ریاحی بہت ہی بہادر ہیں۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ حر بن یزید ریاحی کو کئی لوگوں نے گھیر رکھا ہے، گھوڑے کے چھروں کو زخمی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جب اٹھتی ہے تو پھر کسی نہ کسی کی گردن کو کاٹ دیتی ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حسین بن نمیر، یہ وہی بدبخت ہے جس کو عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ناکہ بندی کے لیے کوفہ سے روانہ کیا تھا، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد کا بھی منظور نظر تھا، اور پھر ابن سعد نے بھی اس کو مزید کچھ سوار دیے تھے، اور اس کا بھی یہ منظور نظر کمانڈر تھا۔ تو حسین بن نمیر ملعون نے یزید بن سفیان سے کہا کہ کیا تمہارے دل میں یہی آرزو تھی کہ کبھی تمہارا مقابلہ حر بن یزید ریاحی سے ہو اور تم اس کو قتل کرو؟ تو یزید بن سفیان نے کہا کہ ہاں بالکل، میرے دل میں یہی خواہش تھی۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے سے حسد رکھتے تھے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا کے طالب اور حریص تھے، اور حر بن یزید کی کمانڈری پر اس شخص کو حسد تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ حر بن یزید پر موقع پا کر کسی طرح سے گرفت کر سکے۔ تو اب جب حسین بن نمیر نے اس کے ان حاسدانہ جذبات کو ابھارا، اور حاسدانہ کے ساتھ ساتھ اب اس میں سفلی جذبات بھی شامل ہو چکے تھے، کیونکہ اب حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانثاران امام عالی مقام علیہ السلام میں شامل تھے، تو حسین بن نمیر کے کہنے پر یزید بن سفیان حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا،
اور ان کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اب دوسری طرف عالم یہ ہے کہ حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ان کے لوگوں کو واصل جہنم کر چکے ہیں اور گھوڑا بھی زخمی ہے، لیکن اس کے باوجود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے شیر حر بن یزید ریاحی یزید بن سفیان کی طرف بڑھے۔ یزید بن سفیان نے حر سے کہا کہ کیا تم مجھ سے لڑو گے؟ تو اس پر حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بالکل میں تم سے لڑوں گا، اور یہ کہہ کر اس کی طرف اس طرح سے بڑھے کہ حسیان بن تمیم نام کا شخص یہ کہتا ہے کہ واللہ اس موقع پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حریف کی جان حر بن یزید ریاحی کی مٹھی میں ہے۔ وہ آئے اور آتے ہی انہوں نے یزید بن سفیان کو ایک ہی ضرب کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک شعر ان کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں پر بھاری تھا۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے جوہر دکھائے اور یزید بن سفیان کو واصل جہنم کیا۔ اس طرح سے دیگر جو واقعہ کربلا میں واقعات ہیں ان میں سے ایک بڑا معروف واقعہ یہ ہے کہ عمر بن کرزہ نام کے ایک انصار حسین جب میدان کربلا میں نکلے اور رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے دشمنان اہل بیت پر ٹوٹ پڑے تو کئی جو دشمن کے سپاہی تھے وہ مل کر پھر ان کے مقابلہ کے لیے نکلے اور انہوں نے سب نے گھیرے میں لے کر عمر بن کرزہ کو شہید کر دیا۔ جب عمر بن کرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کا بھائی اس وقت لشکر یزید میں تھا، ابن کرزہ۔ جب اس نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا تو پکار کر کہنے لگا معاذ اللہ، اے حسین تم نے میرے بھائی کو گمراہ کیا، میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس پر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ اسے ہدایت نصیب فرمائی، ہاں تمہیں گمراہ کیا۔ یہ سن کر وہ بدبخت گھوڑا دوڑا کر آپ کی طرف دوڑا کہ آپ پر وار کرے، مگر اس موقع پر جانثار حسین حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روکا اور برچھی کا ایک ایسا وار اس شقی القلب کے سینے میں کیا کہ وہیں وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور اسی زخمی حالت میں اس کو لشکر یزید میں واپس لوٹنا پڑا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جب لشکر میں واپس لوٹا تو یہ بچ گیا، اس کی مرہم پٹی کی گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ سسک سسک کر مرے اور اسی طرح کرب و اذیت میں زندگی گزارے۔ اسی طرح واقعہ کربلا میں جانثاران حسین علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک بڑا معروف واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے اس بدبخت کو برچھی مار کر شدید زخمی کیا تھا، وہ پھر آگے بڑھے اور ایسا زبردست قتال کیا کہ سینکڑوں ان شقی القلب لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور آپ یہ نعرہ مستانہ میدان کربلا میں لگا رہے تھے، انا الجملی و انا علی دین علی۔ سبحان اللہ، کیا ایمان افروز یہ نعرہ تھا۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، آپ ارشاد فرماتے تھے انا الجملی و انا علی دین علی، یعنی میں حضرت علی علیہ السلام کے دین پر ہوں اور میں اپنے آپ کو ایسے ہی محسوس کرتا ہوں
جیسے آج بھی ان کے ایک لشکر کا سپاہی ہوں۔ اور بلا شبہ امام حسین علیہ السلام کی صورت میں نہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس وقت میدان کربلا میں تھے، بلکہ اگر احادیث مبارکہ کا بنظر غائر اور عمیق مطالعہ کیا جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی علیہ السلام کی صورت میں میدان کربلا میں موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ تو سامعین محترم، حضرت نافع بن حلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار یہ نعرہ بھی لگا رہے تھے اور لشکر یزید کے ان بدبختوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر وہ برس رہے تھے، اور ان کی تلوار کئی لوگوں کو واصل جہنم کر چکی تھی۔ اس دوران مزاحم بن حریث یہ کہتا ہوا ان سے لڑنے کو نکلا کہ الا علی دین عثمان۔ سامعین محترم، معاویہ ابن ابی سفیان نے شامیوں کو اس طرح سے گمراہ کیا تھا کہ امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور بہتان تراشی کی تھی، حالانکہ یہ بدبخت خود شام میں بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اور ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واحد شخصیت جو محاصرے کے دوران بھی جان پر کھیل کر پانی پہنچا رہی تھی، اور اپنے صاحبزادوں اور اپنے غلام کے ذریعے ان کی گھر کی حفاظت بھی کی جا رہی تھی، انہی پر یزید کے باپ نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ چنانچہ یہ گمراہ شامی جب یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ انا علی دین عثمان، تو حضرت نافع بن حلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، انت علی دین شیطان، کہ تم دین عثمان پر نہیں ہو، کیونکہ تم تو حقیقت سے واقف ہی نہیں، تم نے تو صرف معاویہ ابن ابی سفیان کا جھوٹا پروپیگنڈا سنا ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وقت آخر حضور مولا علی علیہ السلام نے اور اہل بیت نے کس قدر احسانات کیے۔ یہ تو مشیت ایزدی میں تھا کہ ان کو گھر کے پچھواڑے پر سے حملہ کر کے شہید کر دیا گیا، وگرنہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو ممکن تھا ان کو بچانے کی تدبیر کی۔ بہرکیف حضرت نافع بن حلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اس بدبخت خارجی اور ناسبی سے کہا، انت علی دین شیطان، کہ تم دین عثمان پر نہیں، کیونکہ دین عثمان تو وہی ہے جو دین علی ہے، ہاں تم دین شیطان پر ہو۔ اور یہ کہتے ہی آپ آگے بڑھے اور اس کو ایک ہی ضرب سے واصل جہنم کر دیا۔ سامعین محترم، اس طرح سے عاشقان اہل بیت جانثاری کے اور وفا شاری کے اور حریت و بہادری کے بے مثال مظاہرے کر رہے تھے کہ یہ سارا منظر دیکھ کر، جب کہ ان کے سینکڑوں فوجی مارے جا چکے تھے اور سینکڑوں زخموں سے چور تھے، یزید کے لشکر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ابن سعد نے، شمر نے، حسین بن نمیر نے اپنے اپنے فوجیوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا تم حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم ان کے ساتھ اکیلے اکیلے نہیں لڑ سکتے؟ اس لیے اب اکیلے اکیلے لڑنا چھوڑو، بلکہ ایک ہی بار ان سب پر حملہ کر دو۔ سامعین محترم، دشمن اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا، دشمن اس حقیقت کو قبول کر چکا تھا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح ایک ایک کر کے میدان میں آتے رہے تو جانثاران حسین کے مقابلے میں یہ مارے جاتے رہیں گے، اور کبھی بھی یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو جب انہوں نے اپنے لشکر کے یہ حالات دیکھے اور کشتوں کے یہ پشتے دیکھے اور اس طرح سے اپنے لوگوں کو مرتا اور واصل جہنم ہوتے دیکھا، تو پھر ان سب یزیدیوں نے اپنے سارے لشکریوں اور فوجیوں سے کہا کہ تم سب یک بارگی ہی امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کر دو
اور ایک کے مقابلے میں ایک یا چند لوگ نہ جائیں بلکہ ہزاروں لوگ ایک شخص کے مقابلے میں جائیں۔ تو اس طرح سے پھر ان سب نے مل کر امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں پر حملہ کر دیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں نے جب دشمن کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو بڑی شدت کے ساتھ قتال شروع کر دیا۔ اب دشمن ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ رہا تھا، مگر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے 32 سوار دشمنوں کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے تھے، اور دشمن جب بھی آپ کی طرف آتے تو یہ 32 جانثاران حسین ان کو بری طرح سے پسپا کر دیتے۔ اس موقع پر عذرا بن قیس جو اہل کوفہ کا سرخیل اور سردار تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس کے رسالہ کے لوگ بار بار پسپا ہو رہے ہیں تو ابن سعد کو اس نے پیغام بھیجا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ 1 گھنٹے سے میرے سوار پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اصحاب حسین پر غالب آ سکیں، مگر اصحاب حسین اس بری طرح سے ان سے قتال کر رہے ہیں کہ ان میں بہت سے مر چکے ہیں اور بہت سے زخمی ہیں، اس لیے میری مدد کے لیے مزید فوجی بھیجو۔ اس موقع پر ابن سعد نے شبس بن ربیع سے کہا کہ اے شبس بن ربیع، کیا تو اپنے ساتھ تیر اندازوں کو لے کر اس کی مدد کے لیے نہیں جاتا؟ اس پر شبس بن ربیع نے کہا، جس کا دل اس کو پہلے ہی ملامت کر رہا تھا کہ وہ کیوں ان یزیدیوں کے ساتھ کھڑا ہے، مگر اس کے ساتھ مسئلہ بھی وہی تھا جو اکثر دنیا داروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ باوجود اس حقیقت کے کہ وہ حق کو پہچانتا تھا اور کسی دور میں وہ آل رسول کے ساتھ ہی تھا، مگر اب حالات کے بدلتے تیور دیکھ کر اس میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیپیکل کوفی کردار تھا۔ جس طرح اہل کوفہ کی اکثریت ہوا کا رخ دیکھتے تھے، جدھر کو ہوا کا رخ ہوتا تھا بس ادھر ہی اپنی وفاؤں کو بیچ ڈالتے تھے، تو ایسا ہی کچھ شبس بن ربیع کے ساتھ بھی تھا۔ یہ ظاہری طور پر تو ابن سعد کے ساتھ تھا، لیکن اس کا دل حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس نے اس موقع پر صاف انکار کر دیا اور کہا، میرے جیسے بزرگ شخص سے کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے پر جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم کسی اور کو میری جگہ بھیجو جو اس کام کی حامی بھرے اور مجھے اس کام سے باز رکھو۔ شبس بن ربیع الغرض اس معاملے میں پہلو تہی کرتا رہا، اور ایک شخص نے شبس بن ربیع کو بعد کے زمانے میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کے سامنے تیر انداز لے کر جاتا، جبکہ میں کسی زمانے میں ان کے بابا جان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور پھر ان کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام کے بھی ساتھ رہا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کے سامنے آتا اور تیر اندازوں کو لے کر ان کے خلاف قتال کرتا؟ چنانچہ شبس بن ربیع کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگرچہ لشکر یزید میں موجود تو تھا، لیکن عملاً وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ اب اس معاملے میں کس حد تک وہ قابل معافی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے یہ بھی نہ ہوا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے، اور رہا تو یہ ان بدبختوں کے ساتھ ہی، مگر کم از کم اس میں اور دیگر میں یہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا،
اگرچہ یہ کھڑا انہی کے ساتھ رہا۔ تو جو بندہ ناچیز کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو ایک دنیا دار شخص کہا جا سکتا ہے، جو ابن الوقت تھا اور یہ ایمان کی قوت سے محروم تھا، کمزور ایمان کا مالک تھا، جو حق کو پہچانتا بھی تھا، حق کو بڑی اچھی طرح سے تسلیم بھی کرتا تھا، لیکن حق کا ساتھ دینے سے انکاری تھا اور عملی طور پر منافق تھا، اعتقادی طور پر منافق نہیں تھا۔ بہرکیف ابن سعد ملعون نے اس موقع پر ایک اور شخص جس کو ابن تمیم کہا جاتا ہے اس کو پکارا اور اس کو زرہ پوش سواروں کی ایک بڑی تعداد اور 500 تیر انداز دے کر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر بھیجا۔ ان 500 تیر سواروں اور زرہ پوش جو سوار تھے، ان 500 تیر اندازوں اور ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ عذرا بن قیس کا جو رسالہ امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں سے لڑ رہا ہے، ان پر یہ 500 تیر انداز تیر برسائیں تاکہ کسی طور پر بھی ان لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں تک پہنچنے میں مدد کریں اور قتال میں ان کی مدد کریں۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں نے، جو اس بڑے لشکر کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھے، شجاعت، بہادری، وفا اور اللہ رب العزت پر یقین کامل کے وہ مظاہرے پیش کیے کہ جس کی مثال ساری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی، اور یہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور جانثاران حسین میں سے ایک ایک شخصیت نے شیروں کی طرح دشمن کے خلاف مقابلہ کیا اور خوب تیغ زنی کی، تیر چلائے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر جان نشاور کی۔ انہی لوگوں میں سے ایک خوش نصیب بندہ حر بن یزید ریاحی بھی تھا، جس کو وقت آخر اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے روز توبہ کی مہلت دی تھی۔ تو حر بن یزید ریاحی کی شمشیر زنی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی روایات ہیں۔ ان میں سے ایوب بن شرح کہتے ہیں کہ جب تیر اندازوں کا یہ گروہ، جس کی تعداد تقریباً 500 تھی اور ان کے ساتھ گھوڑ سوار تھے، یہ جب عذرا بن قیس کے رسالے کے ساتھ مل گئے جس میں بہت سے فوجی تھے، یعنی بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے 32 سواروں پر تیر برسانا شروع کر دیے، اور ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک جانثار کے مقابلے میں ان میں سے کم از کم 50 لوگ تھے۔ تو اس موقع پر جب کہ امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کے گھوڑوں کو ان سب نے تیر اندازی کر کے مار دیا، تو حر بن یزید ریاحی کے حوالے سے ایوب بن شرح کہتا ہے کہ حر بن یزید ریاحی کا گھوڑا بھی ایک تیر کھا کر وہ مر گیا۔ تو حر بن یزید نے گھوڑے پر سے اس طرح سے چھلانگ لگائی کہ جیسے کوئی شیر میدان میں کودتا ہے، اور اس موقع پر حر بن یزید نے یہ رجس پڑھے: اِنَّا تَعْكَرُوا أَبِي فَإِنَّا ابْنَ الْحُرِّ أَشْجَعُ مَنْ ذِي لَبَدٍ حَذْيَرْ۔ ان اشعار کا ترجمہ یوں ہے: میرے گھوڑے کو تیروں سے مار دیا گیا تو کیا ہوا، میں شیر ببر سے بھی بڑھ کر بہادر اور شریف ہوں۔ سبحان اللہ، بلا شبہ آپ نے حق فرمایا۔ یہ ابن مشرح کہتا ہے کہ حر بن یزید ریاحی نے اس روز ایسی جنگ کی کہ میں نے کسی کو ایسی تلوار زنی کرتے نہ دیکھا۔ حر بن یزید جدھر بڑھتا
وہاں بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیتا اور کسی بھی شخص میں اس کے سامنے آ کر قتال کرنے کی جرت نہ تھی۔ وہ رجس پڑھتا جاتا اور اپنے دشمنوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر وار کرتا جاتا۔ اب یزیدیوں نے، جن میں بطور خاص شمر ملعون کا نام انتہائی نمایاں ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاران کے خیموں پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسی شدید جنگ ہوئی کہ اس طرح کی جنگ راوی کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہ جنگ جو نماز فجر کے بعد سے شروع ہوئی تھی، یہ دوپہر تک جاری تھی، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ فجر سے لے کر ظہر تک اتنی قلیل تعداد پر دشمن قابو نہ پا لیتا۔ یہ جانثاران حسین کی بے مثال جرأت اور بہادری تھی کہ فجر سے لے کر ظہر کے بعد تک جاری اس جنگ میں، جس میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثار صرف 72 تھے، آپ کے یہ 22,000 کا لشکر مل کر بھی ابھی تک صرف چند جانثار شہید کر پایا تھا، باوجود اس حقیقت کے کہ انہوں نے یک بارگی آپ کے جانثاروں پر اور آپ پر حملہ کیا تھا اور شدید جنگ ہو رہی تھی۔ اب یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی طور پر، جب کہ اب دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، وہ جانثاران حسین کے پاس نہیں پہنچ رہے، کیونکہ جیسے ہی وہ جانثاران حسین کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ 32 سوار ان ہزاروں پر بھاری ہیں، اور یہ ان کو اب تو وہ سوار بھی نہیں تھے، ان کے گھوڑے بھی اب مار دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ 32 سوار ان ہزاروں لوگوں پر بھاری ثابت ہو رہے تھے۔ چنانچہ ان یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو امام عالی مقام اور ان کے جانثاروں کے خیمے ہیں، اس طرف سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے جانثاروں پر حملہ کی کوشش کریں۔ ابن سعد نے ان سے کہا کہ تم ان خیموں میں سے کچھ خیموں کو کاٹ دو اور اکھاڑ ڈالو۔ چنانچہ جب یہ یزیدی امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھے تو وہاں بھی جانثاران حسین نے ان پر حملہ کر دیا اور ان لوگوں کو تیر مار کر، اور کچھ جانثاران حسین نے موقع پر پہنچ کر واصل جہنم کر دیا۔ ابن سعد نے جب یہ دیکھا کہ یہ حکمت عملی بھی کامیاب نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے فوجی بار بار کوشش کے باوجود خیموں کو اکھاڑنے میں ناکام ہیں اور واصل جہنم ہو رہے ہیں، تو ابن سعد نے چیخ کر اپنے فوجیوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی شخص بھی خیموں کی طرف نہ جائے، ان سب خیموں میں آگ لگا دو۔ چنانچہ ان بدبختوں نے خیموں کو آگ لگا دی، آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثاروں سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جدھر سے خیمے جل رہے ہیں یہ اس آگ کی وجہ سے ادھر سے ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ خیموں کو اکھاڑ کر یا وہاں سے ہٹا کر شاید وہ اس طرف سے حملہ آور ہو سکے، لیکن آگ اتنی شدید تھی کہ دشمن اس طرف سے بھی حملہ نہیں کر پا رہا تھا، اور دشمن صرف ایک رخ سے حملہ کرنے پر مجبور تھا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے پوری امت مسلمہ کو اور حریت پسندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ خواہ کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہوں،
آپ کے پاس افرادی قوت خواہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر آپ بھری دنیا میں صرف اکیلے بھی رہ جائیں تو پھر بھی دشمن کے سامنے ہتھیار نہ پھینکیں، بلکہ جو ممکن ہے اس کے خلاف کوشش بروئے کار لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بہترین انداز میں صرف کریں۔ سامعین محترم، میں اپنے بھائی پروفیسر صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ انسانی اعصاب اتنی قلیل تعداد کے ساتھ اتنے بڑے دشمن کے سامنے لڑ سکیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی کرامت ہے، اور بلا شبہ یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ کیوں تاجدار انبیاء امام انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مدافعانہ جنگ میں، جس میں آپ کی تعداد، آپ کے لشکریوں کی تعداد انتہائی کم تھی، اس میں بھی ہر حکمت اور تدبیر پر غور کیا اور ان خیموں کو متصل کیا، ان کے پیچھے خندق میں آگ بھی جلوائی تاکہ دشمن ہم پر چاروں طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ چاروں طرف سے حملے کا مطلب یہ تھا کہ پھر دشمن آپ پر اور آپ کے جانثاران کو بڑی آسانی کے ساتھ شہید کر دیتا۔ تو یہ جو جنگ نماز فجر سے لے کر عصر تک چلی گئی اور صرف 72 جانثار 22,000 کے لشکر کو انہوں نے اتنا ٹف ٹائم دیا، تو اس میں آپ کی حکمت عملی اور اعصاب کی مضبوطی اور جانثاران حسین اور آپ کا اللہ رب العزت پر کامل تقوی اور یقین اور ایمان ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں نے ایسی بے مثال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس ضمن میں ملت اسلامیہ کی افواج کے لیے بھی بڑا سبق ہے، ہماری فوج کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صرف 72 جانثار تھے، مگر انہوں نے دشمن کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، جبکہ 1971 میں آپ 90,000 تھے اور آپ نے ذرا سی اس مشکل گھڑی میں اعصاب کو قابو میں نہ رکھا اور فوراً دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جس سے بدنامی کا داغ اور رسوائی کا داغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم پر اور ہماری فوج پر لگ گیا۔ ہماری افواج کو فلسفہ شہادت حسین سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ یاد رکھ لیں کہ جہاد ہی وہ طاقت ہے جس سے ہم اپنے دشمنوں کو مروب کر سکتے ہیں۔ کوئی برٹش اکیڈمی، کوئی امریکن اکیڈمی یا کوئی اور ادارہ آپ کو فتح کے اصل گر نہیں بتا سکتا۔ فتح کا اصل گر، کامیابی کا اصل گر تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ مومن جو ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے جب اس فلسفہ کو سمجھا تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی بندہ مومن کے زیر نظر اور بندہ مومن کے دل و دماغ میں صرف شہادت ہوتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ وہ زمینوں اور ملکوں کو تسخیر کرنے کے خواب دیکھتا ہے، نہ ہی اس کے ذہن میں دنیا کے مال و دولت ہوتے ہیں، اور نہ ہی کچھ اور اس کے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے یہ سپاہی، یہ جانثار جن کے اب گھوڑے بھی مار دیے گئے تھے اور وہ پیادہ تھے اور ان پر ہزاروں کوفی ہر طرف سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے خیموں کو بھی جلا دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود یہ جانثار جو اب پیادہ تھے اور جن کی تعداد بھی اب 72 نہیں تھی بلکہ کچھ جانثار ان میں سے شہید ہو چکے تھے، یہ پھر بھی ان ہزاروں کے لشکر پر بھاری ثابت ہو رہے تھے۔ تو یہی ظاہری طور پر بھی آپ کی فتح ہے، روحانی، باطنی، اصولی اور اخلاقی طور پر تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیتے ہی ہیں، مگر وار سٹریٹجی کے اعتبار سے، جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے
شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے بھی امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی بہترین ہے۔ یعنی آپ نے حق کا علم بھی بلند کیا، حق پر آنچ بھی نہیں آنے دی، اور اتنی قلیل تعداد کے باوجود دشمن کو اتنی زبردست اور ٹف فائٹ دی ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ ابن سعد نے جب آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے تو دشمن اس کے باوجود بھی وہاں سے حملہ نہ کر سکا جس طرح کہ اس کا خیال تھا، اور اسی ایک رخ سے دشمن حملہ کرنے پر مجبور تھا۔ اس دوران شمر ملعون جو ازلی بدبخت تھا، اور شقی القلب تو یہ سارے تھے، مگر بدبختوں میں بھی سب سے بدبخت ترین شخص تھا، اس ملعون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کو جلا دے گا۔ جتنی بھی مستورات تھیں، اہل بیت اطہار اور دیگر جانثاران حسین کی مستورات، وہ اسی خیمہ میں تھیں۔ تو اس ملعون نے اس خیمہ کو جلانے کا جب فیصلہ کیا تو اس موقع پر شبس بن ربیع نے آ کر اس بدبخت کو روکا اور کہا، او بدبخت، کیوں ایسا کام کرتا ہے؟ تمہاری جنگ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ان کے جانثاروں کے ساتھ ہے، تو بدبخت اپنی جنگ کو انہی تک محدود رکھو۔ مستورات اہل بیت اور خواتین کے ساتھ تم ایسا سلوک کرنے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ اس موقع پر جب کہ یہ گدھا اس طرح کی حرکت کے بارے میں سوچ رہا تھا، شبس بن ربیع کے بعد حمید بن مسلم نام کا ایک شخص بھی پہنچا، اور اس نے کہا، اے شمر، دو گناہ اپنے ذمہ کیوں لیتے ہو؟ پہلے گناہ تھوڑا کم ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، اب یہ دوسرا گناہ یعنی معصوم خواتین اور معصوم بچوں کو جلانے کا شدید ترین گناہ بھی اپنے ذمے کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو اس پر شمر دل سے ڈر گیا اور اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ بدبخت کسی ضمیر کی خلش یا ملامت کی وجہ سے نہ رکا، بلکہ اس بات پر رک گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص بعد میں مجھے بدنام کرے یا امیر کو میرے بارے میں بتائے۔ تو یہ بدبخت جو اپنی ازلی شقاوت اور بدبختی سے اس کبھی ترین حرکت پر بھی مجبور تھا، یہ اس کام سے رک گیا، اور شبس بن ربیع اور حمید بن مسلم کے کہنے پر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ شمر ملعون کے اس خیال سے باز آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ حمید بن مسلم کے ساتھ ساتھ شبس بن ربیع نے اس موقع پر اس کو کافی لعن طعن کی۔ شبس بن ربیع نے کہا، جو کلمہ تیری زبان سے نکلا اس سے بدترین کلمہ میں نے آج تک نہیں سنا۔ جو حرکت تو کرنا چاہتا ہے اس سے بدترین حرکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ شبس بن ربیع اور شمر ذی الجوشن کی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 اشخاص کو اپنے ساتھ لیا اور شمر ملعون اور دیگر لوگوں پر حملہ کر دیا۔ شمر اور اس کے ساتھ موجود فوجیوں کو وہاں سے پسپا کر دیا اور خیموں سے کافی دور بھگا دیا، جبکہ اس موقع پر شمر کا ایک خاص بندہ ابو مزہ نامی، اس کو حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سے گرا دیا اور قتل کر ڈالا۔ یوں شمر کو اصحاب حسین نے، جانثاران حسین نے اور اس کے اپنے لوگوں نے بھی لعن طعن کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ اس موقع پر جب کہ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 10 افراد جو کہ پیادہ تھے، ان شمر
ملعون اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے جو گھوڑ سوار تھے ان کو بھگا رہے تھے، تو یہ لوگ کافی دور جانے کے بعد واپس لوٹے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے فوجی دوبارہ آئے اور انہوں نے دوبارہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں پر حملہ کر دیا۔ اب یہ ہزاروں کی تعداد میں حملہ ایسا حملہ تھا کہ جس میں کوئی نہ کوئی جانثار حسین شہید ہو رہا تھا، اور ایک بھی شہادت ہوتی تھی تو لشکر میں کمی بڑی واضح طور پر محسوس ہوتی تھی، کیونکہ لشکر پہلے ہی انتہائی قلیل تھا اور اب ان میں سے کوئی بھی سوار نہیں تھا بلکہ سب لوگ پیادہ تھے۔ تو سامعین محترم، اسی موقع پر حضرت ابو ثمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام علیہ السلام کے قریب جا کر کہا، یا ابا عبداللہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، میری جان آپ پر نثار ہو، اب یہ لوگ بہت ہی قریب آ چکے ہیں، اور واللہ جب تک آپ کی نصرت میں شہید نہ ہو جاؤں میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے بدن اطہر پر ایک بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے، نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے پروردگار سے ملاقات کروں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے، واقعی یہ ظہر کی ابتدا کا وقت ہے اور نماز کا ابتدائی وقت ہے، تم نے بہت اچھا کیا، نماز کے بارے میں گفتگو کی، اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی ان پاک باز بندوں کے ساتھ کرے جو عبادت گزار ہوتے ہیں اور جو روزہ دار ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں رک کر میں ان حضرات کے لیے بھی ایک کلمہ کہنا چاہتا ہوں جو عشق حسین کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جو عشق علی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور جو نعرہ حیدری لگانے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، اور بلا شبہ یہ باعث فخر ہے، مگر وہ نمازوں کی ادائیگی میں انتہائی زیادہ کوتاہی برتتے ہیں۔ یعنی زبان سے تو عشق حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر عملی طور پر حسنین کریمین کے نانا جان کی سنت سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور اس معاملے میں شدید غفلت کا شکار ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ عین جنگ کے اس موقع پر جب کہ شریعت مصطفی ہر لحاظ سے اجازت دیتی ہے کہ اگر دشمن کا اس طرح کا حملہ ہو اور دشمن کا خوف ہو تو نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، مگر جانثار حسین اور امام علی مقام علیہ السلام ابتدائی وقت میں ہی نماز ظہر کے ادا کرنے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں، اور امام علی مقام نماز کے وقت کے یاد کرانے پر اپنے جانثار کو بہترین دعائیں دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں کے لیے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عشق اہل بیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر نمازوں کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ غفلت برتتے ہیں اور کوتاہی کرتے ہیں، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور فلسفہ شہادت حسین یہ ہے کہ انسان جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بھی کہے اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرے۔ ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کا نام تو لے مگر اپنی فرض نمازوں کو ضائع کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ کرے، اس کا اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق زبانی حد تک تو مانا جائے گا، دعوے کی حد تک تو مانا جائے گا،
مگر امام حسین علیہ السلام بھی اس سے خوش اور راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیے جنگ کے اس موقع پر جب آپ کے جانثار حضرت ابو ثمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کس قدر خوش ہوتے ہیں اور کس قدر ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نمازیوں کے ساتھ، روزہ داروں کے ساتھ اور عبادت گزاروں کے ساتھ محشور کرے۔ تو اس میں تمام محبین اہل بیت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازمی طور پر درکار ہے۔ تو سامعین محترم، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اب نماز ظہر کی ادائیگی کا سوچ رہے تھے تو ایک جانثار نے حسین بن نمیر اور دیگر جو لوگ آپ پر حملہ آور تھے ان سے کہا کہ نماز کی ہمیں مہلت دو، ہم نماز ادا کر لیں، اس کے بعد پھر تم سے جنگ ہوگی۔ اس موقع پر بدبخت ملعون حسین بن نمیر نے کہا نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تیرے خیال میں نماز آل رسول کی قبول نہیں ہوگی اور تیری نماز قبول ہوگی؟ اس ملعون نے جب یہ ملامت سنی تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے فوراً حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید حملہ کر دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے پر تلوار ماری اور اس کو کاٹ ڈالا۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو عمر رسیدہ بھی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو گردن سے دبوچنے کی کوشش کی تو اسی اثناء میں اس کے بہت سے فوجی آ گئے اور اس ملعون کو اٹھا کر لے گئے، جبکہ دیگر لوگوں نے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید حملہ کر دیا۔ اس موقع پر صحابی رسول جانثار حسین حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجزیہ اشعار پڑھتے جاتے تھے اور بڑی ہی شدت کے ساتھ شمشیر زنی کرتے جاتے تھے۔ آپ نے بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن چونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی تو ایک ملعون نے جو بنی تمیم ہی سے تھا، اس نے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برچھی کے ساتھ وار کر دیا۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملہ سے شدید زخمی ہو گئے اور آپ زمین پر گر گئے۔ اس موقع پر حسین بن تمیم ملعون یہ جس کو اس کے لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا، یہ آیا اور اس نے آپ کے سر اقدس پر تلوار ماری، جس سے آپ وہیں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان بدبختوں نے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، ان کا سر انور کاٹ لیا، اور ان میں سے ایک بدبخت نے اس خیال سے اس کو اپنے گھوڑے سے لٹکا لیا کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون سے اس کے بدلے میں کافی مال حاصل کرے گا۔ بلکہ تاریخ طبری میں ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں کا آپس میں باقاعدہ جھگڑا ہوا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ سر اس کے پاس ہو تاکہ وہ عبید اللہ ابن زیاد سے انعام و اکرام لے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کا مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین مخلوق سے تھا۔ ان یزیدیوں کے اندر نہ دل تھا نہ ضمیر تھا، یہ انتہائی بدبخت سفاک ترین لوگ اور انتہائی لالچی لوگ تھے جو مال کی خاطر کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے،
اور عمر رسیدہ تھے، یوں نماز ظہر سے پہلے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام پر فدا ہو گئے اور اپنے نبی محترم سرور انبیاء حضور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، جہاں آب کوثر ان کا منتظر تھا۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ مزید واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام۔